Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیغم عباس اسلام آباد سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رفع حاجت کرنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پانی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کہاں لکھا ہے کلمہ پڑھو گے تو ہی پاک ہوگے، پلیز اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ کیا کلمہ پڑھ کر پاکی حاصل ہوتی ہے یا پھر بغیر کلمہ پڑھے بھی پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ابھرتا رہتا ہے، اور یہ وہ غلطی ہے جو کافی سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ جب غسل کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ جب ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس وقت بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے، ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب ہم غسل کرتے ہیں تو جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک پاک نہیں ہوں گے۔ تو سامعین، اس حوالے سے آپ ذرا خود اندازہ کیجئے، آپ تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیجئے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون عقل سلیم رکھنے والا کہتا ہے کہ اس طرح سے کرنا یہ درست عمل ہے کہ آپ واش روم میں کھڑے ہو کر، ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے رہے ہو؟ یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ کر ہی پاکی حاصل کرنی ہے۔ جب آپ نے پانی سے ہاتھ دھو لیے ہیں تو آپ کو طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے غسل کر لیا ہے، غسل کے جو فرائض ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کر لیا ہے، تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں، اب چاہے ایک بار تو کیا 1000 بار بھی کلمہ پڑھ لیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک کہ پانی نہیں بہائیں گے۔ لیکن جب آپ نے پانی سے غسل کر لیا ہے تو آپ کو طہارت حاصل ہو گئی ہے، اس کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بس غسل کے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔